الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله عز وجل في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام سامعین محترم بزرگان مکرم نوجوان دوستوں ساتھیوں بھائیوں سید پور شہر کی تاریخی شاہی جامع مسجد کے سالانہ عظیم الشان 10 روزہ اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اس مشکل، کٹھن، پرفتن اور مہنگائی کے زمانے میں 10 روزہ اجتماع کا انعقاد اگرچہ ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے پوری جماعت شاہی جامع مسجد کو، بالخصوص سیرت النبی کمیٹی کے ان تمام نوجوانوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو کہ جو پورا سال محنت فرماتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور آپ کے لیے اس حسین پروگرام اور اجتماع کا انعقاد ممکن بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی شایان شان بہترین بدل نصیب فرمائے۔
کہ 1 محرم کی رات سے لے کر 10 محرم تک آپ ہر رات اپنے کام کو چھوڑ کر نیند کے وقت کو قربان کرتے ہوئے پورے 10 دن پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں بہترین بدل اور اجر نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، 1 محرم سے 10 محرم تک آپ اس اسٹیج پر ملک پاکستان کے نامور اور جید علماء کرام اور خطباء کے بیانات و خطاب سے مستفیض ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے چند گزارشات معروضات دوستوں کی طرف سے جس عنوان کا حکم ہوا اسی کے تحت میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی، سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے ایسے چہرے جو پچھلے سال اسی مسجد میں ہمارے سامنے بیٹھتے تھے اور اس وقت وہ قبروں کے مہمان بن چکے ہیں، پتہ نہیں آنے والے سال میں ہم میں سے کس کی زندگی ہوگی اور ہم اس مسجد میں دوبارہ اس اجتماع میں حاضر ہوں گے۔ جو چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، محبوب سبحانی حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو نسب کے اعتبار سے حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اگر شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد کی طرف سے نسب دیکھیں گے تو وہ حضرت حسن سے جا کر ملتا ہے، اور اگر والدہ کی طرف سے نسب دیکھیں گے تو وہ حضرت حسین سے جا کر ملتا ہے۔ جو خوش نصیب سید اور ہاشمی اور خاندان سادات سے تعلق رکھنے والے کی نسبت نسب کے اعتبار سے حضرت حسن اور حضرت حسین سے ملے اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی یہ نجیب الطرفین ہیں، حسنی اور حسینی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین، اس کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، اسی روایت کا سہارا لے کر میں اپنے عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک مقدس اور مبارک سلسلہ شروع کیا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی، اپنی توحید کا پرچار، بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم اور صراط جنت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء جس طرح عزت والے تھے، شان والے تھے، مقام والے تھے، مرتبے والے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے منتخب کردہ تھے، اللہ نے ان کو نبوت کا تاج پہنایا تھا، بے عین ہی اسی طرح ہمارا عقیدہ سارے انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے وہ کامیاب اور کامران ہو کر اللہ کی طرف واپس لوٹے۔ کوئی نبی ناکام نہیں ہے، سارے انبیاء کامیاب ہو کر اللہ کی جانب واپس لوٹے ہیں۔ کسی نبی پر ایمان لانے والے لاکھوں میں ہوں وہ تب بھی کامیاب ہے،
ہزاروں میں ہو وہ تب بھی کامیاب ہے، سینکڑوں میں ہو تو وہ تب بھی کامیاب ہے، درجنوں میں ہو تو تب بھی کامیاب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نبی کئی صدیاں دعوت دے اور کئی صدیوں کی دعوت کے بعد اگر اس نبی کے دستے حق پر کسی ایک آدمی نے بھی بیعت کی اور کلمہ پڑھا، ساری کائنات کے ولی مل کر بھی اس نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے اس کائنات میں بھیجے، ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ نے 313 رسول چنے۔ نبی عام ہے، ان انبیاء میں سے ایک خاص مقام اللہ نے رسولوں کو دیا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جس کو نبوت دے لیکن مستقل شریعت اس کو نہ دے، وہ نبی تو ہوگا، وہ رسول نہیں ہوگا۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے پہلے نبوت دی اور نبوت کے بعد اللہ نے اس پیغمبر کو ایک مستقل شریعت دی ہے۔ اور 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 نبی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے صرف نبوت نہیں دی بلکہ نبی بنانے کے بعد اللہ نے ان 313 کو رسول بنایا، صاحب شریعت بنایا، صاحب دین بنایا، ان کو رسالت کا تاج پہنایا۔ جس طرح 1000 عالم ہو اور 1000 عالم میں سے اگر 313 مدرس بن جائیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم تو سارے ہیں، لیکن ان 1000 علماء میں سے 300 علماء وہ ہیں جو مدرسے کی مسند پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، یا وہ خطیب ہیں، یا وہ امام ہیں، یا وہ کسی خاص منصب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح 1.25 لاکھ نبی ہیں، ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 313 رسول ہیں جن کو اللہ نے رسالت دی۔ پھر اللہ نے ان 313 رسولوں میں سے 10 اولو العزم پیغمبروں کو چنا، 10 اولو العزم نبیوں کو چنا جن کو پہلے نبوت دی، نبوت کے بعد رسالت دی، اور رسالت کے بعد اللہ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ وہ 10 رسول کون ہیں؟ جناب سیدنا حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یعقوب استقامت اللہ، یوسف صدیق اللہ، داؤد خلیفت اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور کائنات کے سردار میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ۔ سارے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے 10 کو چنا، پہلے 1,24,000 انبیاء چنے، پھر 1.25 لاکھ نبیوں میں اللہ نے 313 رسول چنے، پھر ان 313 رسولوں میں اللہ نے 10 اولو العزم انبیاء کو چن کر مقام عطا فرمایا۔ حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں 1.25 لاکھ کو چنا، ان میں سے 313 کو چنا، ان میں سے پھر 10 کا انتخاب کیا، پھر ان 10 اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ نے 4 کو چنا، اور 4 کو چن کر نبوت دی، 4 کو چن کر شریعت دی، 4 کو چن کر مقام دیا، پھر ان 4 کو ان 10 میں سے چن کر اللہ نے 4 کا انتخاب کر کے ان کو آسمان سے ایک ایک کتاب عطا فرمائی۔ وہ 4 کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے جن کو تورات دی، حضرت عیسیٰ روح اللہ جن کو اللہ نے انجیل دی، حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ نے کتاب زبور دی، اور کائنات کے آقا میرے اور آپ کے مولا فخر الموجودات سید الجنس والانس امام الانبیاء سردار الانبیاء سرتاج الانبیاء رئیس الانبیاء، ساری کائنات کی عقیدت محبت کا محور اور مرکز، میری اور آپ کی مراد
اس کائنات کے آقا صاحب کلام و قرآن جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے چنا اور چن کر اپنا کلام قرآن مجید عطا فرمایا، میرے اکابر کا، میری جماعت کا، میرے مسلک کا، میرے مکتب کا، میرا اور آپ سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، جس طرح کائنات کی ساری کتابوں میں قرآن اعلیٰ ہے، ویسے ساری کائنات میں میرے میٹھے محمد کا شان بھی اعلیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرے صحابہ، محبت اہل بیت، نعرے تکبیر۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی چنے، پھر 313 رسول چنے، پھر 10 اولو العزم انبیاء چنے، پھر 4 رسولوں کو چنا، آسمان سے ایک کتاب دی، تورات کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، کلام کتاب اللہ ہے۔ پھر فرق یہ ہے کہ جس طرح کائنات کا آقا نبی ہے لیکن امام الانبیاء ہے، نبی بھی ہے، سردار الانبیاء بھی ہے، نبی بھی ہے، رئیس الانبیاء بھی ہے، نبی بھی ہے، ستاج الانبیاء بھی ہے، نبی بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے۔ ویسے میرے نبی کو ملنے والی شریعت یہ ساری شریعتوں کی سردار ہے، مصطفیٰ کو ملنے والا دین یہ سارے دینوں کا سردار ہے، بے عینی ہی اسی طرح میرے پیغمبر کو ملنے والی کتاب یہ کائنات تک ساری کتابوں کی سردار ہے۔ یہ ہے نبیوں کی ترتیب۔ اب سنیے گا عنوان پر جو بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو چنا، ایسے اللہ نے میرے محمد کے لیے 1.25 لاکھ مریدوں کو چنا۔ جیسے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو چنا، ویسے میرے پاک محمد کے لیے 1.25 لاکھ مقتدیوں کو چنا۔ جیسے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو چنا، بے عینی اسی طرح میرے محمد کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کو چنا، شاگردوں کو چنا، مقتدیوں کو چنا۔ ہاں باقی بھی انبیاء ہیں، میرا نبی امام الانبیاء ہے، باقی نبیوں کی امت کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح سارے انبیاء میں میرا مصطفیٰ سب کا سردار ہے، ویسے میرے مصطفیٰ کی جماعت یہ سارے انبیاء کی جماعتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ جماعت صحابہ کو چنا، ان 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے 313 ان شاگردوں کو چنا جن کو چن کر میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں بھیج کر قرآن میں ان کے جنتی کا اعلان فرما دیا۔ 313 رسول یہ نبیوں میں سے چنا، اور 313 بدری صحابہ یہ میرے محمد کی جماعت میں سے چنے۔ اب 313 یہ، پھر ان 313 میں سے میرے اللہ نے 10 کو چنا، اور میرے محمد کی زبان سے، میرے نبی کے فرمان سے، میرے نبی کے قول سے، میرے نبی کی حدیث سے، میرے پیغمبر کے ارشاد و فرمودات سے اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا۔ میرے محبوب میں نے 1.25 لاکھ چنے، ان میں سے 313 چنے، ان میں سے 10 چنے، تیرے لیے 1.25 لاکھ چنے، ان میں سے 313 چنے۔ اب ان 10 کو میں نے چنا ہے، جنت میں دوں گا، بشارت آپ دیجئے، جنت میں دوں گا، اعلان آپ کیجئے، جنت میں دوں گا، قوم اور امت کے سامنے نام آپ لیجئے۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ میرے پیغمبر کے یار، یہ 10 عشرہ مبشرہ میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے 313 میں سے چن کر دنیا میں جنت کی بشارت سنوا دی ہے۔ یہ 313 میں سے اللہ نے 10 چنے،
ان 10 میں سے اللہ نے 4 چنے. سبحان اللہ کہہ دیجئے, کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے 4 چنے. 1,13,000 10 4. اللہ نے 1,13,000 بدری 10 عشرہ مبشرہ, پھر اللہ نے 4 چنے اور ان 4 کو چن کر میرے محمد کا خلیفہ بنا دیا. ان 4 کو چن کر میرے نبی کی خلافت دی ہے. 4 کو چن کر مصطفیٰ کی نیابت دی ہے. سید پور کے دوستو 1,25,000 آلہ, یہ بھی 1,25,000 آلہ. وہ 313 بالا, یہ بھی 313 بالا. وہ 10 مقام میں بہت آلہ, یہاں بھی 10 مقام میں بہت آلہ. پھر ان میں سے 4 کتاب والے, ان میں سے 4 خلافت والے. پھر ان 4 میں سے اللہ نے اپنے نبی کو چن کر ساری کائنات اور انبیاء کا امام بنا دیا. اور ان 4 میں سے میرے رسول نے صدیق کا چن کر ساری امتیوں کا سردار بنا دیا. 1,13,000 10 4 سردار میرا نبی ہے. 1,13,000 10 4 اور ان سب کا سردار میرے نبی کا یار ابو بکر صدیق ہے. اللہ نے 4 کو چنا. اب عشرہ مبشرہ, میرا عنوان ہے عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 10 ہیں. سید پور کے دوستو, ابو بکر کے نسب کو دیکھو, 6 پشت پر میرے محمد سے جا کے ملے گا. عمر کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. عثمان کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. علی کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. طلحہ کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. زبیر کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. سعد کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. سعید کو دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. عبد الرحمن بن عوف سے دیکھو, نسب میرے محمد سے جا کے ملے گا. اور ابو عبیدہ بن الجراح, اس کے نسب کو دیکھو, ان کا نسب بھی میرے محمد سے جا کر ملے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے ابا عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم تک جن ابا میں, جن اجداد میں, جن والدین میں, جن پشتوں میں, جس حسن میں, جس نسب میں اللہ نے مجھے پیدا کرنا تھا, یہ سارے کے سارے نسب پاک ہیں. پھر میں کیوں نہ کہہ دوں, جس طرح رسول اللہ کا نسب پاک ہے, اسی طرح عشرہ مبشرہ کا نسب بھی پاک ہے. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. عشرہ مبشرہ یہ کوئی اور نہیں ہے. عشرہ مبشرہ یہ کی پرائے نہیں ہے. ان کے حسب اور نسب کو اٹھا, باپ دادا پردادا اوپر جائے گا. کوئی کعب پہ جا کے مصطفیٰ سے جا ملے گا, کوئی مرہ پہ جا کے مصطفیٰ سے جا ملے گا, کوئی عبد مناف پہ جا کے مصطفیٰ سے جا کے ملے گا, کوئی قصی پہ جا کر مصطفیٰ سے جا کے ملے گا. یہ سارے کے سارے 10 عشرہ مبشرہ یہ وہ افراد ہیں جس طرح میرے مصطفیٰ کا حسب پاک ہے, ویسے عشرہ مبشرہ کا حسب و نسب بھی پاک ہے. ہم پاکوں والے ہیں, ہم پاکوں والے ہیں. آئیے ذرا ان 10 کو کھولتے ہیں. یہ 10 ہے کون؟ اور عنوان میں دوستوں نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا. وہ عنوان کیا تھا؟ صحابہ و اہل بیت. یہ عنوان بڑا لمبا ہے اور اج میں کلا مولوی ہوں تو تسی صرف سنن والے.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पूरी तवज्जो करो और मैनू सारा टाइम दे दो तो भाई चलते इंशाल्लाह 10 को खोलते हैं और इन 10 से जाकर सिर्फ ये पूछेंगे सिद्दीक तेरे दरवाजे पे आए हैं तो सहाबी है, उमर तेरे दरवाजे पे आए हैं तो सहाबी है, उस्मान तेरे दरवाजे पे आए हैं तो सहाबी है, अली तेरे दरवाजे पे आए हैं तो पहले सहाबी है, तलहा ज़ुबैर सादो सईद अब्दुल रहमान और अबू बैदा तेरे दरवाजे पे आए हैं। हमें इतना तो बता दीजिए तुम्हें अहले बैत से इश्क कितना है, प्यार कितना है, ताल्लुक कितना है, रिश्तेदारी क्या है। अशरा मुबशरा जियशरा मुबशरा भी है, अहले बैत के आशिक भी हैं, अहले बैत के रिश्तेदार भी हैं। आओ हम अशरा मुबशरा को देखते हैं ये मुस्तफ़ा के रिश्तेदार कितने और मुस्तफ़ा के अहले बैत के रिश्तेदार कितने। नफरत का दौर है, फितनों का ज़माना है। आज मिंबर और महराब पर सहाबा और अहले बैत को लड़ाने के लिए सोशल मीडिया के अफराद मुतय्यन कर दिए गए हैं। कौम के जहन में डालो सहाबा अहले बैत ये अलग अलग थे, कौम के जहन में डालो सहाबा अहले बैत ये प्यार वाले नहीं थे, इनके दरमियान कोई इख्तलाफ है। अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर रसूल पर बावजू बैठकर अपनी कब्र और आखिरत अल्लाह की अदालत को सामने रखते हुए अल्लाह के कुरान को सर पे रखकर कलमा तय्यबा का कलमा पढ़ के मैं आपको गवाह बनाकर जुमला कहता हूँ, आज भाई भाई में उतना प्यार नहीं जितना सहाबा और नबी के अहले बैत में प्यार था। जरा इनको देख लेते हैं। अशरा मुबशरा में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। यारो कौन सिद्दीक अकबर, कौन अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों अल्लाह ने हर नबी को एक सिद्दीक दिया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसको सिद्दीक ना मिला हो, कोई नबी ऐसा नहीं जिसको सिद्दीक ना मिला हो। फरमाया कायनात के लोगों अल्लाह ने हर नबी को सिद्दीक दिया था, हर नबी को सिद्दीक है। मैं रसूलों में रसूल अकबर हूँ, मेरा सिद्दीक सिद्दीकों में सिद्दीक अकबर है। ये सिद्दीक अकबर है। कौन अबू बकर सिद्दीक? 6 रिश्ते हैं सिद्दीक और नबी की आल के दरमियान। कितने बोलो? 4 तो बड़े जज्बे से कहते हो, 6 भी कह दो। 6 रिश्ते। अगर सारे रिश्ते बयान करें तो इतना वक्त के दामन में शायद गुंजाइश ना हो। 2 रिश्ते सुन लीजिए। एक रिश्ता तो आप सबको पता है, वो नबी और सिद्दीक का है। सिद्दीक की बेटी है, मोहम्मद की जोजा है। सिद्दीक की बेटी है, मोमिनों की माँ है। सिद्दीक की बेटी है, पैगंबर का बिस्तर है। सिद्दीक की बेटी है, पैगंबर की पगड़ी है। मुस्तफ़ा दामाद हैं, सिद्दीक ससुर हैं। और मेरे नबी ने फरमाया था हर आदमी के 3 वालिद हैं। हर आदमी के, परेशान क्यों हो गए? सुभान अल्लाह कह दो, मैं तीनों बता देता हूं। हर आदमी के 3 वालिद हैं। आका कौन कौन से? फरमाया मन वालदा का, जिसकी वजह से तू पैदा हुआ ये तेरा अब्बा है। वमन ज़व्वजा का, जिसने तुझे लख्त जिगर निकाह में दी तेरा ससुर तेरा अब्बा है। वमन अल्लमा का, जिसने तुझे पढ़ाया सिखाया, सामने बिठाया, कारी बनाया, मास्टर बनाया, आलिम बनाया, हाफिज बनाया, कारीगर बनाया। वमन अल्लमा का, ये जो तेरा उस्ताद ये तेरा वालिद है। 3 वालिद है। पहला मन वालदा का, वमन ज़व्वजा का, वमन अल्लमा का। ओ यारो सिद्दीक की बेटी मुस्तफ़ा के घर में है। मकाम के एतबार से मुस्तफ़ा दामाद बनते हैं, सिद्दीक वालिद की जगह पे भी है, ससुर बनते हैं।
नारे तकबीर। ताज व तख्त खत्म नबूवत मुस्तफा का हम सफर, बुलंद आवाज से मुस्तफा का हम सफर। नारे तकबीर। अबू बकर सिद्दीक की 3 पोतियां हैं। कितनी? बोलो यार। 3 पोतियां। सबका नाम अगरचे ना ले सकूं, सिद्दीक की पोती है नाम उम्मे कुलसूम है। उम्मे कुलसूम के अब्बे का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद के बेटे का अब्बे का नाम तलहा है। तलहा के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये उम्मे कुलसूम सिद्दीक की बेटी लगती है। खानदान सिद्दीक की चश्मो चराग है। इसका निकाह कहाँ पे हुआ था? अलीजुल मुर्तजा है। अली के बेटे हसन है। हसन के बेटे हसन मुसन्ना है। हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला अल महज है। अब्दुल्ला अल महज के बेटे मूसा अल जान है। ये मूसा अल जान जो खानदान अली का है, दामाद खानदान अबू बकर सिद्दीक का है। एक रिश्ता और सुनिएगा जिसके ऊपर नबी की आल ने फख्र किया था। वो कौन है? नाम इमाम बाकर है। जाग रहे हो? इमाम बाकर। उनके पास एक बंदा आया और आकर कहने लगा, हजरत जी बाकर का नाम असल तो मोहम्मद था ना, बाकर का माना होता है चीरने वाला। ये इतने इल्म अल्लाह ने इनको दिया था, हर मसले को चीर कर उम्मत के सामने रोशन कर देते थे। दुनिया कहने लगी ये बाकर है, बाकर। इमाम बाकर के पास एक आदमी आया और आकर मसला पूछने लगा, हजरत जी ये बताएं, ये तलवारों का दौर था ना, तलवार। कहने लगे ये बताएं, तलवार के ऊपर नक्श बना सकते हैं? इसको मुनक्कश कर सकते? नक्शो निगार बना सकते? क्या ये मुस्तफ़ा की शरीयत में जायज़ है? इमाम बाकर का फतवा सुनिएगा। फरमाने लगे बिल्कुल जायज़ है। अपनी तलवार को मुनक्कश बना सकते हो, नक्श ला सकते हो, निगार कर सकते हो। तलवार पे नक्शो निगार ये जायज़ है, जायज़। फतवे की दलील होती है। बंदे ने मसला पूछा, कहने लगा हजरत आपने ये तो बता दिया कि जायज़ है, इसकी दलील, सबूत, कोई नज़ीर मिसाल, कोई दलील तो दीजिए। इमाम बाकर की दलील सुनिएगा। इमाम बाकर की दलील सुनिएगा। फरमाने लगे बेटा तलवार को मुनक्कश करना इसलिए जायज़ है, तलवार पे नक्शो निगार बनाना इसलिए जायज़ है। जाग रहे हैं? तलवार को मुनक्कश बनाना इसलिए जायज़ है कि मैंने नबी के यार अबू बकर सिद्दीक की तलवार को देखा था। सिद्दीक की तलवार पे नक्श था, सिद्दीक की तलवार मुनक्कश थी, सिद्दीक की तलवार पे नक्शो निगार था, सिद्दीक की तलवार मुनक्कश थी। सिद्दीक की तलवार को देखकर मैं ये दलील दे सकता हूँ, अगर सिद्दीक की तलवार मुनक्कश है तो क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए तलवार को मुनक्कश बनाना नबी की शरीयत में जायज़ होगा। यहां से 2 बातें पता चली। नंबर 1, इमाम बाकर का फतवा बताता है सिद्दीक जायज काम करते हैं ना जायज नहीं करते। फतवा है ना भी ये जायज है। क्यों? सिद्दीक ने किया। आले रसूल का फतवा ये है सिद्दीक जायज काम तो करते हैं ना जायज। एक दलील होगी। दूसरी, इससे ये भी पता चला सिद्दीक का अमल उम्मत के लिए दलील बनता है। सिद्दीक जो करे वो दलील बनता है। सिद्दीक जो अमल करे वो दलील बनता है। ये मेरा फतवा नहीं, ये किसी सुन्नी आलिम दीन का फतवा नहीं है, ये सदात है, हाशमी है, इमाम ज़ैन का बेटा है, इमाम जाफर का वालिद है, इमाम बाकर का फतवा है। सिद्दीक जो करेगा वो जायज़ भी होगा क़यामत तक के लिए। सिद्दीक का अमल उम्मत के लिए दलील भी होगा। इमाम बाकर का निकाह कहाँ पे हुआ? आले रसूल का। अच्छा चलो आपको उससे पहले एक बात बताता हूँ। ये तो नबी सिद्दीक रह गए ना। आज तक सिर्फ नबी सिद्दीक नहीं,
آج تک صدیق اور نبی کی اولاد میں پیار ہے. سبحان اللہ کہو گے پھر بات بتاؤں گا. آج تک 14.25 صدیاں بیت چکی ہیں، نبی صدیق کی اولاد میں پیار ہے. دوستو توجہ کرنا، ملتان کے مرد کلندر ہیں، علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں، امیر شریعت ہیں، نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. ملتان میں تھے تو حضرت قاری طیب قاسمی صاحب جو مولانا قاسم نانوتوی کی اولاد ہیں وہ ملتان دورے پہ تشریف لائے. اب مولانا قاسم نانوتوی کون ہے؟ ان کے نسب کو اٹھاؤ گے تو ابو بکر کی اولاد میں قاسم نانوتوی پیدا ہو گئے. صدیق کی اولاد حضرت نانوتوی، ان کا بیٹا قاری طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ ملتان میں بیٹھے تھے. قاری طیب قاسمی صاحب ہدیہ قبول کرنے میں بڑے سخت تھے. کوئی ہدیہ دیتا نا، جس طرح بیان کے بعد رانا عظیم اللہ صاحب ہم کو دیتے ہیں، ہم لینے میں بڑے سخت ہیں، وہ دینے میں بڑے سخت ہیں. حضرت نانوتوی کا بیٹا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، سخت تھے. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب آئے، ساتھ بیٹھے تھے، ان کو ہدیہ دیا اور ہدیہ دے کر حضرت قبول فرمائے. تو قاری طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھائی میں ہدیہ قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی کر لیں. کہا جی میں نہیں کرتا. کر لیں. میں نہیں کرتا. تو عطا اللہ شاہ بخاری بھی عطا اللہ شاہ بخاری تھے، کہنے لگے طیب قاسمی اگر آسانی سے ہدیہ قبول کرو تو تمہاری مرضی، ورنہ ایک جملہ ایسا کہوں گا کہ تم میرا ہدیہ قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے. قاری طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ تھوڑا سا سوچنے لگے اور سوچ کے کہنے لگے بخاری ہدیہ بعد میں قبول کروں گا، پہلے بات بتاؤ. بات کیا ہے؟ کون سا جملہ، کون سی بات تیرے جسم میں، تیرے وجود میں، تیری زبان میں، تیرے دامن میں ایسی ہے تو مجھے دے گا اور میں ہدیہ قبول کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، بات کو پھر ہدیہ لوں گا. بخاری کا جملہ سننا. بخاری کا جملہ سن کے میں چیلنج دیتا ہوں، چپ کرنا بھی چاہو گے نہیں رہو گے. امیر شریعت نے حضرت طیب قاسمی کی طرف دیکھ کر کہا تو ابو بکر کی اولاد ہے، میں نبی کی اولاد ہوں، جملہ کہہ دوں؟ کہا جی کہو. حضرت امیر شریعت نے کہا میں نان محمد کا نواسا ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں جلدی کر ہدیہ قبول کر. نان محمد کا نواسا ہو کے تجھے آرڈر کرتا ہوں، نان محمد کا نواسا ہو کر تجھے حکم کرتا ہو جلدی کر ہدیہ قبول کر. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. بیٹھے تھے یوں، کون؟ امیر شریعت اور طیب قاسمی یوں ہوئے. طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ یوں بیٹھے، ہدیہ دو ہاتھوں سے لیا، چوما، ماتھے پہ لگایا اور جیب میں ڈال کے کہا طیب قاسمی نے عطا اللہ شاہ تو نے جس محمد کی اولاد ہونے کا سبب بتایا ہے، ہم محمد کے بھی غلام، تیرے بھی غلام، تیرے اولاد کے بھی ہم غلام ہیں. کون کہتا ہے کہ دیوبندیوں میں آل رسول کی محبت نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ دیوبندی کے سینے میں نبی کے اہل بیت کی محبت نہیں؟ یہ دیوبندی سٹیج ہے، دیوبندی مکتب اور مسلک کی یہ نمائندہ مسجد، اس کے ذمہ دار اسٹیج پہ ہو کے ذمہ دار جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس کے سینے میں اہل بیت کا پیار نہیں ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. ابو بکر کے دو بیٹے، ویسے چار ہیں، میں دو کا نام لے رہا ہوں، عبد الرحمن، محمد. اب عبد الرحمن بھی بیٹا صدیق کا، محمد بھی بیٹا صدیق کہا. اللہ نے
محمد کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا قاسم۔ اچھا یہ محمد کی شادی کہاں پہ ہوئی؟ یہ بھی سنتے جانا مزہ آئے گا۔ شادی کہاں پہ ہوئی؟ توجہ، ایران کا بادشاہ یزدگرد یا یزدجرد، جب ایران فتح ہوا، عمر کا دور ہے، 3 یزدگرد کی جوان بیٹیاں شہزادیاں وہ قید ہو کر عمر کے دربار میں آئی۔ عمر نے فرمایا کلمہ پڑھو، تینوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ بتاؤ توڑے رشتے کتھے کراں، توڑے شادیاں کتھے کراں؟ تو ساتھ علی کھڑے تھے۔ علی کہنے لگے عمر کلمہ تو نے پڑھایا، اجازت ہو تو رشتے میں کروں، ان کے دلہے میں چنوں۔ حضرت عمر نے فرمایا علی چنو۔ اب علی کا انتخاب دیکھیے گا، 3 شہزادیاں، 3 بیٹیاں، 3 بادشاہ کی بیٹیاں قیدیں دربار فاروقی میں ہیں۔ کلمہ پڑھا، علی نے فیصلہ کر کے کہا ان کی بڑی بڑی بہن وہ ابو بکر کے بیٹے محمد کو دوں گا، دوسری بہن عمر تیرے بیٹے عبداللہ کو دوں گا، تیسری بہن اپنے بیٹے حسین کو دوں گا، ایک بہن ابو بکر کی بہو، دوسری بہن عمر کی بہو، تیسری بہن علی کی بہو، بڑی بڑی بیٹی محمد کی زوجہ، دوسری بیٹی عبداللہ بن عمر کی زوجہ، تیسری بیٹی حضرت سیدنا حسین ابن علی کی زوجہ مطہرہ۔ یہ 3 بہنیں صدیق عمر علی کی اولاد کے گھر میں آتی ہیں۔ کائنات کے لوگوں، علی کی اولاد آپس میں ہم سلف بھی ہیں، بھائی بھائی بھی ہیں۔ اب اس قاسم جو محمد کے بیٹے، محمد کی شادی ہوئی تھی بادشاہ کی بیٹی سے، اللہ نے بیٹا دیا قاسم۔ عبد الرحمن کی شادی اللہ نے بیٹی دی اسما۔ اب اسما صدیق کی پوتی، قاسم صدیق کا پوتا، آپس میں کزن سوتر چچا زاد، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ پوتے اور پوتی، صدیق کے پوتے اور پوتی کا وہ نکاح۔ اللہ نے دی ایک بیٹی، بیٹی کا نام ہے ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام فروا۔ ان کا نکاح کہاں پہ ہوا؟ علی، بیٹا حسین، بیٹا امام زین، بیٹا امام محمد الباقر۔ امام باقر کے ساتھ ام فروا کا نکاح ہوا، ان سے بیٹا پیدا ہوا حضرت امام جعفر صادق۔ جعفر صادق کا نام لینے والوں، ابو بکر کو نکالو گے تمہیں امام جعفر کی والدہ نہیں ملے گی۔ امام جعفر کا نام لینے والا صدیق کو نکالو گے تمہیں امام باقر کی زوجہ نہیں ملے گی، امام جعفر کی اماں نہیں ملے گی، موسیٰ کاظم کی دادی نہیں ملے گی، حضرت امام علی رضا ان کی پردادی نہیں ملے گی۔ اگر امام باقر کی زوجہ تلاش کرنا چاہتے ہو، جعفر صادق کی والدہ تلاش کرنا چاہتے ہو، موسیٰ کاظم کی دادی تلاش کرنا چاہتے ہو، علی رضا کی پردادی تلاش کرنا چاہتے ہو، صدیق کے دروازے پہ جاؤ تمہیں جعفر کی اماں بھی ملے گی، اماموں کی، پیغمبر کے آل کی والدہ بھی ملے گی، ان کی زوجہ بھی ملے گی، صدیق کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے 7 شادیاں کی ہیں۔ کتنی؟ ہیکل الاؤ، کمارے الاؤ، 7 نکاح، 7 شادیاں حضرت عمر بن خطاب نے کی ہیں۔ اور عمر کی ایک پہچان یہ ہے، عمر صدیق کی طرح میرے محمد کا سوسر لگتا ہے۔ عمر کی دوسری پہچان اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کی دوسری پہچان علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، حسن و حسین کی ہمشیرہ ہے، نام ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ حسن و حسین کی ہمشیرہ۔ ام کلثوم کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی بیٹی۔ نکاح کہاں پہ ہوا؟ حضرت عمر
علی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے علی ایک کام آیا ہوں. کہا کیا کام؟ کہا جی کام یہ ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے رشتے قیامت کے دن ٹوٹیں گے، جس کا رشتہ میں محمد سے ہوگا وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. علی میں یہ چاہتا ہوں، میں نبی کا نوکر بھی ہوں، نبی کا سسر بھی ہوں، میری خواہش ہے میں نبی کی آل اولاد کے گھر کا داماد بن جاؤں. حضرت علی نے اپنی بیٹی 17 ہجری میں فاروق اعظم کے نکاح میں دی ہے. قیامت کے دن عمر فاروق صحابہ کی قطار میں بھی نظر آئیں گے، نبی کے اہل بیت کی قطار میں بھی نظر آئیں گے. سیدنا عمر اور تیسرے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. سید پور کے دوستو، اگر ذوق میں بیٹھے ہو تو 2-4 باتیں حضرت عثمان کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کہو گے میں عرض کر دوں گا، میرے پیچھے والے دوست بھی کہہ دیں بھائی. سیدنا عثمان، ایک بات سننا، حضرت حسن یا حضرت حسین نے ساری زندگی کاروبار نہیں کیا، بزنس نہیں کیا، دکان نہیں لگائی، زراعت نہیں کی. ان کیونکہ مکے مدینے میں دکان نہیں تھی، پراپرٹی نہیں تھی. لیکن کہ قصے پڑھو کیا ملے گا؟ فلاں غلام کو 1000 اونٹ دیے، فلاں غلام کو 10,000 اشرفیاں دی، فلاں موقع پر یہ خرچ کیا، یہ خرچ کیا، یہ خرچ کیا. سوال پوچھ سکتے ہیں جب دکان بھی نہیں، تجارت بھی نہیں، پراپرٹی بھی نہیں، مکان بھی نہیں، زراعت بھی نہیں، پیشہ بھی نہیں، کوئی دولت کے کمانے کا تجارت بھی نہیں، پھر ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ دولت کہاں سے آئی؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس بات کو سن لینا، دل پہ لکھنا. حضرت جی یہ 4-5 جنگوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے: غزوہ اصفہان، غزوہ خراسان، غزوہ جرجان اور غزوہ طرابلس. ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھنا. یہ علماء بیٹھے، مولانا شفیق صاحب، مولانا حذیفہ صاحب، آپ علماء سے مسئلہ پوچھنا. جنگ اس کو کہتے ہیں جو امتی لڑے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی شریک ہو. سننا، جنگ اس کو کہتے ہیں جو امتی لڑے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، یہ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نبی جائے. سید پور کے باسیوں، میرے نبی نے پردہ فرمایا 11 ہجری میں. کب؟ 11 ہجری میں. اور طرابلس، جرجان، اصفہان، افریقہ یہ جا کے فتح ہوا 30 ہجری میں. پھر یہ غزوہ کیوں؟ پھر مورخ جب لکھتا ہے، مولوی جب بیان کرتا ہے، کہتا ہے غزوہ طرابلس، غزوہ خراسان، غزوہ اصفہان. اگر غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی جائے تو یہ فتح ہوا 30 ہجری میں، نبی نے پردہ فرمایا 11 ہجری میں. نبی کے جانے کے 19 سال بعد یہ جنگ ہوئی. پھر یہ غزوہ کیوں؟ سوال سمجھے ہو؟ اب دل پہ لکھ لینا میرے حسین کے دیوانوں، دل پہ لکھ لینا. محرم کے اجتماع میں آنے والے دوستو، حضرت عثمان نے قانون بنایا. کس نے؟ حضرت عثمان قانون بنایا. قانون کیا؟ جس جنگ میں نبی گئے اس کو بھی غزوہ کہا جائے گا، اور جس جنگ میں نبی کے نواسے حسن و حسین گئے، یوں سمجھو اس میں محمد گئے ہیں، اس کو بھی غزوہ کہا جائے گا. طرابلس، جرجان، خراسان، افریقہ، اصفہان، اس میں کون گئے؟ حضرت حسن، حضرت حسین. تلوار اٹھائی، اصفہان میں پہنچے، جرجان میں پہنچے، افریقہ میں پہنچے، طرابلس میں پہنچے، اصفہان میں پہنچے. ناراض نہ ہونا،
مطالعے کے لیے کہہ رہا ہوں. اہل تشیع نے اصفہان میں ایک جگہ آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے لسان الارض. کیا؟ سارے ایک دفعہ زبان سے کہہ دو, لسان الارض. ارض عربی میں زمین, لسان یعنی زمین کی. اہل تشیع نے اس کو حضرت حسین کی کرامت لکھا ہے. اہل و سنت نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ, وہ سن لینا مزہ آئے گا. یہ جب اصفہان کی جنگ ہو رہی تھی نا, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, حسن و حسین پہنچے. اصفہان کی زمین نے بول کر حسن و حسین کو سلام کیا. یہ اہل تشیع لکھتے ہیں. زمین بولی لسان الارض, یہ زمین کی زبان. آج اسی اصفہان میں اس زمین کے ٹکڑے پہ مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد کا نام بھی لسان الارض. زمین بولی, حسین کو سلام کیا. میں اچھا اہل سنت نے کیا لکھا توجہ کرنا. اہل سنت کہتے ہیں جب اصفہان میں صحابہ گئے, حسن و حسین بھی شریک ہوئے. وہ زیادہ تھے کافر, مسلمان تھوڑے تھے. اب جب مسلمانوں نے ان کی تعداد کو دیکھا تو انہوں نے کہا نفل پڑھو, اللہ سے مدد و نصرت مانگو. انہوں نے نفلوں کی نیت کی, ادھر سے زمین بولی اور ان کافروں کو کہنے لگی کافروں تمہیں پتہ ہے جس لشکر سے لڑنے کے لیے آئے ہو اس لشکر میں محمد کے نواسے شامل ہیں. تم جزیہ دو, ٹیکس دو, غلامی قبول کرو, محمد کے غلاموں سے جنگ نہ کرنا. یہ اہل سنت نے لکھا. زمین بولی, انہوں نے نفل پورے کیے, پورے کر کے تلواریں اٹھائیں. جیسے تلواریں اٹھا کے سامنے پہنچے سب نے تلواریں گرا کے کہا, تلواریں گرا کے کہا جنگ ختم, کلمہ پڑھنے کے لیے تیار, شرط صرف ایک ہے, زمین دیتے ہیں, حکومت تمہیں دیتے ہیں, تمہارا دین قبول کرتے ہیں, صرف ایک شرط. جاگ رہے ہو, جاگ رہے ہو؟ شرط سننا. شرط کیا ہے؟ کل لڑتے بھی نہیں, شکست بھی قبول کرتے ہیں, تمہارا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, تمہیں بادشاہت بھی دیتے ہیں. ایک شرط. شرط کیا؟ ہمیں محمد کے نواسوں کے چہرے کا دیدار کرا دو. حسن حسین کی زیارت کرو, جنگ نہیں ہوگی. اب حسن حسین کی عمر کتنی تھی؟ حسین کی عمر 30 سال, حسن کی عمر 31 سال. شباب, جوانی, حسن, علی رسول, اولاد علی, مصطفیٰ کا نقش. جب چہرے کا دیدار کرایا, آئے ہائے ہائے, میں اہل بیت کے عاشقوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں, جھوم کے سننا. جب حسن و حسین نے دیدار کرایا سارے اصفہان والے تلواریں گرا کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے جن کے نواسوں کا یہ حسن ہے نانے محمد کا حسن کیا ہوگا, جن کے ان کے حسن کے یہ شاہکار ہیں نانے کا کیا ہوگا. توجہ کرتے جانا, جملہ کہوں گا. اصفہان فتح, لڑائی, بولو لڑائی. یہ اصفہان سے چلے طرابلس, ٹھیک ہے. طرابلس والوں کے پاس جا کر اعلان کیا حسن و حسین لشکر صحابہ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا دی ہاتھ بدھی کھڑوں, کوئی جنگ نہیں, یہ لو فتح دی. آگے چلے جرجان, آگے چلے خراسان. اب توجہ کرنا, خراسان کا مال, جرجان کا مال, اصفہان کا مال, طرابلس کا مال, یہ اکٹھا ہوا. علماء بیٹھے مسئلہ پوچھنا, جنگ ہو, کافر سامان چھوڑ کے بھاگ جائے, بھاگ جائے, اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. صحابہ جائیں اور جا کر جنگ نہ ہو, بغیر جنگ کے علاقہ فتح ہو اور مال مل جائے, اس کو کہا جاتا ہے مال فے. مال غنیمت جس میں جنگ ہو, فے جس میں جنگ نہ ہو. سیدپور کے واسیہ اس کو یاد کر لینا. جرجان, اصفہان,
طرابلس خراسان، ان کا جتنا مال اکٹھا ہوا یہ کیا تھا؟ مال فے ہاں۔ اب ایک بات سننا، اہل تشیع نے کہا لسان الارض زمین بولی، اہل سنت کہتے ہیں زمین تو بولی، کافروں کے ساتھ گفتگو کی۔ زمین بولی تو صحیح، بولو بولی نا، زمین بولی، تم کیوں نہیں بولتے؟ زمین بولی۔ اب میں اپنے اہل تشیع دوستوں سے عرض کرتا ہوں، تم یہ کہتے ہو زمین نے حسن و حسین سے کلام کیا، میں تیری روایت کو مانتا ہوں، کلام کیا۔ ساتھ یہ بھی تو مان، جب دور عثمان کا تھا حسن و حسین تلوار اٹھا کر نان محمد کے دین کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ اگر عثمان کافر تھا، اگر عثمان آل رسول کا دشمن تھا، اگر عثمان مسلمان نہیں تھا، سیپور کے دوستو، جو حسین یزید کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، عثمان کے خلاف کیوں نہیں اٹھائی؟ وہاں یزید سے لڑے، یہاں عثمان کے دور میں تلوار اٹھا کر محمد کے دین کے لیے لڑے، جانثار بن کے لڑے۔ اب مال فے اکٹھا ہوا، عثمان کے دربار میں پہنچا، اب سننا محبت، مال جمع، 4 علاقوں کا مال ہے، کتنا ہوگا؟ ڈھیر لگا ہوا۔ عثمان آئے، جو صحابہ ساتھ گئے تھے کہنے لگے جی تقسیم کرو۔ کیا کرو؟ کیوں؟ ہم بھی تو گئے تھے نا، لڑنے گئے، تقسیم کرو۔ عثمان کا فیصلہ سنیے اور آل رسول سے محبت کا جذبہ دیکھیے۔ عثمان کا فیصلہ کیا تھا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ جنگ ہوئی؟ کہتے نہیں ہوئی۔ جنگ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو دیکھا، حسن و حسین کو دیکھا، پھر فتح ہوئی، پھر مال ملا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ یہ مال کس کے صدقے ملا؟ یہ مال کس کے صدقے ملا؟ سارے کہنے لگے حسن و حسین کے صدقے ملا۔ حضرت عثمان نے فتویٰ دیا، فیصلہ کیا، کہا جن کے صدقے مال ملا مالک تم نہیں، یہ 4 علاقوں کا مال میں سیدنا حسن و حسین کی ملکیت میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ نفرت ہے۔ اب جو کہتے ہیں حسین نے 1000 غلام دیے، وہ یہی فے کا مال تھا جو عثمان نے دیا۔ جو کہتے غلام کو اشرفیاں دی، سخاوت کی، صدقہ کیا، خیرات کی، تقسیم کرنے والا حسن حسین تھا، ان کو مال دینے والا حضرت نبی کا داماد سیدنا عثمان تھا۔ یہ محبت ہے یا نفرت؟ بولو۔ آخری جملے، معاویہ، سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ معاویہ، امیر معاویہ، دو باتیں سن لو۔ ایک مولوی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک اپنے امام کی بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ معاویہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے، امام اہل سنت حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود PhD لندن رحمت اللہ علیہ۔ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، وہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، چوک میں بیٹھے ہر بندے سے یہ سوال ہوتا ہے، ہر بندے سے سوال ہوتا ہے، جس کا تعلق اہل سنت سے ہے اس سے یہ سوال ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ تم معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نمبر 2، تم یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ معاویہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نمبر 2، یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر خالد محمود PhD لندن سے کسی نے سوال کر کے کہا یہ بتاؤ اہل و سنت کے نزدیک معاویہ کا کیا خیال ہے اور اہل و سنت کے نزدیک یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فتویٰ سننا، فتویٰ۔
इमाम अहले सुन्नत हजरत खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हमारा मुआविया के बारे में वही ख्याल है जो हजरत हसन का था। हमारा मुआविया के बारे में वही ख्याल है जो किसका था? बोलो किसका? हजरत हसन मुज्तबा। ठीक है। और यजीद के बारे में डॉक्टर साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, हमारा मुआविया के बारे में वही ख्याल है जो हसन का था, यजीद के बारे में वही मौक़िफ़ है जो मेरे पीर हुसैन का था। मुआविया हसन मुज्तबा की नजर में, यजीद हुसैन की नजर में। मुआविया हसन का पीर है, अमीर है, हमारा पीर है। हुसैन की निगाह में यजीद जालिम है, जाबिर है, फासिक है, फाजिर है, कातिल है। हमारे नजरिए में यजीद जालिम है, जाबिर है, फासिक है, कातिल है। दलील आले रसूल है। आखिरी जुमला जो मैंने कहा था, एक मौलवी की तरदीद करनी है। एक देवबंदी मौलवी तकरीर कर रहा था और उसने तकरीर में देवबंदी मसलक का नाम लेकर कहा कि जब तक यजीद का दिफा नहीं करोगे तुम मुआविया का दिफा नहीं कर सकते। मैं इस बात की तरदीद करता हूं, मैं इस बात को झुटलाता हूं। मैं कहता हूं ये झूठ है। जाग रहे हो? मुआविया के दिफा के लिए हमें यजीद की जरूरत नहीं है। मुआविया के दिफा के लिए हमें यजीद के किरदार की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मुआविया के दिफा के लिए कुरान काफी है। मुआविया के दिफा के लिए मेरे मोहम्मद का फरमान काफी है। मुआविया सहाबी, मुआविया नबी का खातिम, मुआविया कुरान का कातिब, मुआविया मेरे पैगंबर का साथी खातिम, अमीर मुआविया जिसके हाथों को इज्जत वाला कुरान ने कहा। तवज्जो तवज्जो। अगर मुआविया अगर यजीद के गुनाह अमीर मुआविया के खाते में नहीं डालते तो अमीर मुआविया की मुकद्दस चादर में हम यजीद को छुपाना भी पसंद नहीं करते। कोई अमीर मुआविया का नाम लेकर यजीद को बचाएगा, ये देवबंदी नहीं। कोई यजीद की वजह से मुआविया पे तोहमत लगाएगा, ये मोमिन नहीं। हम देवबंदी हैं, यजीद यजीद है, मुआविया मुआविया है, यजीद बेटा है, मुआविया अब्बा है, यजीद जालिम है, मुआविया आदिल है, यजीद कातिल है, मुआविया आदिल है, यजीद फासिक है, मुआविया जन्नती है, मुआविया सहाबी है, मुआविया बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा का मिस्ताक है। क़यामत की सुबह तक जब तक ज़मीन और आसमान का वजूद बाकी है, मुआविया की इज्जत का नारा गूंजता रहेगा। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, दुश्मनों पे हाविया, दुश्मनों पे हाविया। नारे तकबीर। सैयदना अमीर मुआविया हो या नबी का कोई सहाबी हो, हमारा नारा, हमारा मौक़िफ़, हमारा नजरिया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बस वो सहाबी अहले बैत है, जन्नती है। वो नामवर है, जन्नती है। गुमनाम है, जन्नती है। बदरी है, जन्नती है। हुनैन वाला है, जन्नती है। मक्के का है, जन्नती है। मदीने का है, जन्नती है। हमारा सहाबा के बारे में एक ही नारा है, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। आपका भी यही नारा है? सबका सबका
راضی بیٹھے ہو سارے بولو اور راضی ہو ناراض تو نہیں وے اے سیت پور میں جھیڑا نہیں لا سکتا یہ بند کر دو یار یہ بند کر دو